بالله من الشيطان الرجيم. کی تجربہ تو اب تک شام کو جاوید جمال الدین افغانی کے متعلق میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر وہ 1880 میں پیدا ہوئے تھے. 1870 کے قریب حکومت افغانستان نے وطن کر دیا تو وہ ہندوستان آئے. وہاں میں بتاتا ہوں ان کی تو صرف کے اندر بغاوت تھی. یہ مسلمانوں کی سلطنتوں میں جو کچھ اس زمانے میں ہو رہا تھا ملوکیت کے خلاف یہ شخص بہت بڑا انقلابی تھا اور چاہتا تھا کہ ریفارم ہو. تو ریفارم سے ملوکیت میں کسی کو پسند ہی نہیں ہوتی. اصل میں جمال الدین کا جو خون تھا وہ یہ کہ مسلمانوں کی مختلف سلطنتوں میں اس قسم کا ایک رابطہ قائم کر دیا جائے کہ وہ ایک متحدہ مملکت کی حیثیت اختیار کر لے. یہ جو یونین کا نقشہ ہے نا یہ اسلامک بلاک کا ایک یونین بنانا چاہتا ہے. پان اسلامزم کرنی اس زمانے کی جو ایجاد ہوئی ہے جمال الدین کے زمانے کی یہ چاہتا تھا. اور اگر یہ بادشاہتیں الگ الگ قائم رہیں تو اس صورت میں تو یہ سوال ہی نہیں تھا پان اسلامزم کے پیدا ہونے سے پہلے تو سلطنتوں کے اندر ایک ریفارم ہونی چاہیے تھی. پھر وہ اس قسم کی مملکتیں جو تھی وہ آپس میں کچھ معاہدے کر کے ایک بلاک بنا لیتی. یہ ایک بلاک بنانے کا تصور تھا اس کے ذہن میں. تو جب تک تو یہ اتنا کھلے طور پہ نہیں آتا تھا یہ مملکتیں اسے برداشت کرتی تھی اور جب یہ نکل کے آ جاتا تھا سامنے تو پھر اسے برداشت نہیں کرتی تھی. تو خود افغانستان نے اس کو جلاوطن کر دیا. ہندوستان آیا پھر ہندوستان میں انگریزوں نے مصر بھیج دیا تو یہ قبول کا نہیں تھا. مصر میں جو تقریباً 10 سال تک مصر میں رہے اور وہاں سے پھر مسلمانوں نے اس کو جلاوطن کر دیا تو یہ پھر ہندوستان آیا. ہندوستان میں اس دفعہ کچھ 3-4 سال یہ رہے تو یہ حیدرآباد میں تھے. وہیں انہوں نے وہ رسالہ لکھا مشہور معدیت شروع کر دی. انہوں نے مٹیریلزم کے خلاف میں لکھا تھا. تو یہاں سے پھر حیدرآباد دکن میں ان کو نظر بند کر دیا گیا. وجہ وہی ایک ہی ہے. یہ ہر جگہ ملوکیت کے خلاف بغاوت کراتے تھے. جہاں جاتے پہلے کوشش کرتے تھے کہ ریفارم ہو جائے کسی طرح سے. ریفارم جب نہیں ہوتی تھی تو پھر ملوکیت کے خلاف یوز کر رہے تھے. تو یہاں سے یہ پیرس گئے. وہاں انہوں نے العروۃ الوثقی رسالہ نکالا فرانسیسی میں. بنا کر ضرور سخت تھا. جس ملک میں جاتا تھا 2-3 مہینے میں اس ملک کی زبان سے اسکالر بھی قابو پا دیتا. پہلی طرف وہاں فرانس میں جا کے فرانسیسی سیکھی اور وہاں جو رسالہ نکالا ہے وہ آدھا عربی میں نکلتا تھا آدھا فرانسیسی میں نکلتا تھا. وہاں ان کے ساتھ یہ مفتی عبدہی مصر والے دن کے یہ شامل ہوئے. یہ آدمی تھا. چاندی اس کی ہدایتیں بچے شاید یہ تھے کہ حکومت نے وہ بچے بند کر دیا اس کا. وہاں سے یہ لندن گیا, وہاں سے نکالا گیا, وہاں سے یہ روس گیا, وہاں سے نکالا گیا کہ تقریباً 1892 میں یہ ترکی گیا. وہاں یہ رہا 5-4 برس. تو وہاں پھر اب جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ تاریخ سے ایک بہت بڑا بمبل نکل آیا تھا, تھوڑا نکل آیا تھا. اس کی وجہ سے بات ہوئی. لیکن بعد میں تحقیق کے بعد یہ ہوا کہ وہ نکلا تو تھا تھوڑا. تو وہ سلطان ترکی نے یہ جرہ جو تھا اس کو یہ کہہ دیا. اس نے زہر آلودہ نسبت سے اس کا آپریشن کیا تھا. اسی میں ڈاکٹر ہوئی تھی.
قبولہ تھا، ایک رقص تھا جو لیے لیے اس شخص کو پھر رہا، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی ٹھوس کام نہ کرتا۔ تحریر کے اندر تو سوائی سے ایک رسالے کے جو جہاں رد داریے جس کا ترجمہ ہوا تھا وہ ظاہر کیا، اور وہاں پیرس میں رضوا کر گئے، کوئی تھوڑے سے عرصے کے لیے مصر میں انہوں نے جامعہ ازہر میں پڑھایا تھا، اب تو اسی صورت میں ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ باقی جتنا بھی ان کی ساری جو ہے وہ تاج ہے، بس جیسے میں نے کہا کہ ایک رقص ہے، طوفان ہے، کوئی چیز نہ ایک مرتب فکر تھی، نہ ایک منظر کو سامنے رکھ کے اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات تھی، بس جو تھا ایک سڑک تھی، خالص تھی جس کو لیے لیے پھر رہی تھی بیچارے کو جگہ جگہ، بے حد مخلص۔ لیکن ان چیزوں سے نظر آتا ہے کہ صرف مخلص ہونا کسی کام کی کامیابی کے لیے دلیل نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ پلاننگ، ٹھنڈے دل کا ہونا، فکر مربوط کا ہونا، منزل سامنے رکھ کے اس تک پہنچنے کے لیے حالات کے تقاضے کے مطابق جو امکانات ممکن ہو ان کو اٹھانا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیں جہاں نصیب ہو گئیں، سید اقبال اور جنا، ان تینوں کو ملا دیا جائے نا تو وہ کسی ایک انفرادی چیز بنتی ہے۔ اپنے زمانے کے حالات کے مطابق دنیا بھر کے الزام لے کے سید ملا سے الزام دیا کہ نیچری، یہ اس زمانے کی آزادی کی موومنٹ تھی، ان سے الزام دیا کہ انگریز پرست، اندازہ لگا لیا۔ انگریز سے الزام دیا کہ بہادری، انگریز کے بھی خلاف لکھ رہا ہے، جو بنگالوں کے بھی خلاف لکھ رہا ہے، کانگریس کے بھی خلاف یہ کچھ کر رہا ہے، چیز وہ کہہ رہا ہے جہاں سے نظر آتا ہے کہ صاحب بڑا چوٹی ہے، کر گیا وہ کام اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ یہ ہوتا ہے ایک مفکر کا، اور پھر خالی مفکر نہیں ہے، عملاً جو کچھ کر رہا ہے یہ چیز نظر آتی ہے۔ ایسی حسین بنیاد رکھ کے گیا، وہی اسی کی فکر ہے جو اقبال کے یہاں آ گئی۔ نہایت سمجھدار شخص کے پالیٹکس میں آیا ہی نہیں، اچھے پالیٹکس میں ایک ہی دفعہ ذرا سی غلطی کی، جب واپس آ گیا وہ جو الیکشن ممبری میں کھڑا ہوا، اس کے بعد جنہوں کو پکڑ لایا کہ تو کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کی ساری تاریخ میں اس قسم کا ٹھنڈا مقدر کوئی ملا ہی نہیں ہے۔ یہ تو سارے ان کے یہاں سے یہ جتنے ہیں سارے کے سارے شام میں آتے ہیں، تو افغانے کی یہ صورت تھی۔ لیکن اس کے مقابل میں اس کے ساتھ ہی اقبال نے سعید حلیم پاشا کو دیا تھا۔ وہ شخص نظر آتا ہے، مدبر ہے، وہ بڑے پائے، وہ یہ تھا نا محمد علی بانی مصر کے خدیو میں ہے، ان کا بانی تھا نا محمد علی پاشا، جو یہ محمد علی پاشا کے دوسرے بیٹے تھے، یہ سعید حلیم پاشا اس کا یہ بیٹا تھا۔ 1865 میں ان کی پیدائش ہوئی، تو محمد علی کے ہاتھوں نانا آ کے اہل مصر نے ان کو بادشاہ بنانا چاہا، انگریز کی پالیسی میں یہ فکر نہیں ہوتا تھا، بڑا عذاب خیال، اس لیے انہوں نے یہاں سے مصر سے جلاوطن کر دیا، تو یہ ترکی پہنچا۔ ترکی میں انہوں نے اس میں 1905 میں وہاں وزیر ہو گیا، ترکی کی وزارت سے آ گیا تھا، تو 1905 میں وہاں کے نوجوان لڑکوں نے جو انجمن اتحاد و ترقی کی بنیاد رکھی تھی، اس کی سرپرستی اس نے قبول کی، تو وزارت سے معزولی ہو گئی۔ پھر مصر واپس آیا، تھوڑا عرصہ 2-3 سال یہاں رہا، یہاں والوں نے بھی سمجھا کہ یہ ہمارے یہاں سے تم نہیں ہوتا، پھر یہاں سے نکال دیا، پھر یہ ترکی چلا گیا۔ 1913 میں یہ ترکی میں وزیر اعظم تھا جب یہ جنگ چھڑی ہے، پہلی جنگ، تو اس جنگ میں یہ انگریزوں کے خلاف ہے۔ 1919 میں جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے تو انگریزوں نے پہلا کام کیا کہ اسے نظر بند کیا،
مالٹے میں نظر بند رہا، وہاں سے رہائی ملی اس کو، تو اس نے پھر اس شرط پہ رہائی ملی تھی کہ یہ واپس ترکی نہیں جائے گا، مصر میں جائے گا. تو یہ پھر روم میں اس نے سکونت اختیار کی، اور وہاں 1921 میں ایک کرمن تھا کوئی نوجوان، پتہ نہیں اب تک نہیں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے بیٹھ کے کون تھا، اس نے اس کو گولی مار کے ہلاک کر دیا. بڑا عمدہ مدبر ہے یہ ہمارے یہاں کا عمدہ. اس کا کارنامہ یہ ہے، اقبال نے اس کو جو چنا ہے اس کی وجہ اور ہے. اس نے ایک رسالہ لکھا تھا، اسلام الشمع، اسلام الشمع، عرب ترکی میں شمع، وہ طلوع اسلام اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے. وہ بڑا ہی پاپولر ہوا تھا. آخری اس کی پاپولیرٹی کا ثبوت یہ کہ طلوع اسلام نے اس کو اپنے ہاں شائع کیا تھا پہلے دور میں. میں افسوس ہے کہ آج بجلی فیل ہو جانے کی وجہ سے یہ فلک عطارت کا پہلا دم جو ہے جس میں زیارت ارواح جمال الدین افغانی و سعید حلیم پاشا کی ابتدائی تمہید ہے وہ ریکارڈ ہونے سے رہ گئی. اب ہم اس تمہید کے بعد آگے بات شروع کرتے ہیں.
ال کہتا ہے نند رومی گفتم ای صحرا خوشت در پہنچتا شور سے دریا خوشت. یہ غنیمت ہے. اب اس کے بعد وہ کلسیانہ وہ الجھنیں جو ہے اب نہیں آئیں. بات صاف ہو گئی ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ والدین اخوانی اور سید علیم صاحب ہے ان کے یہاں فیصلہ کرتا چلتا انہیں بخار سے دینا ڈر ہی بڑا ہٹے نا ہوئے تو ہر کسی کی طرف ہے تو روسیا نمبر رومی گفتگو صحرا خوشت در پہنچتا شور سے دریا خوشت می نئی آدم از حیات اینجا نشان اب کجا نہیں آئے گا واضح اذان. کیا بات ہے. حیات کا نشان نہیں ہے اور اذان کی آواز آ رہی ہے. کیا مشقت کا حصہ ہے یعنی ایسا سکون بھی کہیں دنیا میں ہوگا کہ زندگی کا نشان نہ ہو اور وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے. کیا بات ہے. من نہ یاد ہوں میں نے پایا نہیں وہاں کوئی نشان میں نے حیات کا نہیں پایا وہاں. گفت رومی ای مقام اولیاء کہ رومی دے اولیاء اقبال دے آ کے کی بن گئے گل کہہ رہی مقام اولیاء آشنا ای خاک دام با خاک نام. کیسے ہے یہ آپ کا گل بشر کیوں رخت از پھر باؤس دست یک دو روزے اندری عالم نشر. دھکے پہنے پہلے دو آتا ہے تھے کٹیا سزا ہا سوز آہش دیدہ روما چلانا وہ تو آیا تھی سوز آہش دیدہ نالا آئے صبح باہش دیدہ اور دائے آنے ای مقام ارجمند پاک مرداں از مقامات بلند. پاک مرداں یہ رومی دیکھیے اپنے ہی قاعدے سے لائے گا. پاک مرداں کیوں فضیل و بوسعید عارفاں مثل جنید و باجرید یہ سارے صوفیاء کرام فضیل ایاز ابن فضیل ابن ایاز سب سے پہلے صوفیہ جو ہے وہ ان میں سے ہیں. فضیل ابن ایاز خیر تا مارا نماز آئے پتہ یہ ٹپیکل ہے نمازیوں کی بات. اذان ہونے کے بعد نہ جاتے نا جماعت مل جاتے یہ ترجمہ ہے نا پنجابی کا. تا مارا نماز آئے بدس یک دم سوز و گدا آئے بدس. رومی ہے سود و گدا نہیں لیکن اس کا دیکھنا اقبال اس نماز سے کیا کہتا ہے. اقبال یہاں بھی ایسے کہتا ہے. جی ہے یہ رومی کا ہے نا سر گفت رومی جہاں تک رومی ہے رسموں جی یعنی اقبال ہے یہ کہنے والا رومی کے اشعار نہیں ہے. رومی کے نصیب میں یہ کہا کہ وہاں فلک عدارت سے جمال الدین اور حدیم بادشاہ کے پاس جاتا یہ تو انہیں مرید نے ڈال کے نکلتا ہی یا کسی کی پھر لے آیا ہے. رفتنوں دیدم دمر رندر قیام مقتدی تاتارو افغانی امام. وہ کیونکہ یہ عالم ہے نا افغانی سید علیم پاک ہے تو یہ عالم دین نہیں ہے اس لیے عالم کو ہی بنایا ہے اس نے امام مقتدی قدار. پیر رومی ہر زمان اندر حضور قناتش برتاف از ذوق و سرور. حالانکہ یہ پیر رومی کے تھوڑی گل بھی نہیں ہے جڑی ادا کرتا ہے لیکن بہرحال احترام جو ہے نا پیر و مرشد کا اس کی زبان سے چلاتا ہے وہ جی برتاف چمک اس کی طرف اس کی جو ٹھکانی کا نور تھا اس کی چمک جو تھی ذوق و سرور سے اور زیادہ چمک تھی. وہ مشرق زی دو کا بہتر نظر ناخنے شاہ اقدا آئے ماں کشا. تو کبھی رومی نہ کہتے
سید السادات مولانا جمال سید تھا نا یہ، زندہ از گفتار ہو سنگو سفال. دیکھا یہ کیا چیز ہے سنگو سفال؟ افغانستان جیسے علاقے میں پیدا ہونے والا، جہاں پتھر مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں کے متعلق کہنا کہ سنگو سفال اس کی گفتار سے بولنے لگ گئے. سر سالار حلیم درد مند فکرے ہو مثل مقام ہو بلند. مقام بھی بلند ہے وزیر اعظم ایک مملکت کا، فکرے ہو مثل مقام ہو بلند. اور یہ شعر ہے صاحب جس سے پوری نظم جو ہے نشاور کی جا سکتی ہے. بات نہیں لڑتا دو رکعت کہا تک ورنہ کارے کے مزدش جنت. کارے لیکن کیا بات ہے اس کی تنقید کی. یہ نماز جس کی مزد جنت ہے، بالکل مزدور لایا ہے نا اسے کاریگر، ٹھیک ہے، انہیں کام کی تھا، کام میں دیہڑی بھی تھی، تو دیہڑی دار کیا لکھا جا سکتا نا اس نماز میں. ورنہ کارے بات نہیں مردہ دو رکعت ساتھ، ورنہ کارے کہ مزدش جنت. یہ ہے اقبال دیکھا کتنا اونچا جاتا ہے یہ. کرت پی مردے سخت کوش، اس میں صبح نہیں، افغانی کو سخت کوش ہی کہنا چاہیے. ساری زندگی اس شخص کی ساتھ مشقت ہی مشقت میں گزر گئی، ایک دن چین کا نہیں اس کو ملتا. جب آزاد ہے تو پھر رہا ہے، جب کہیں مقیم ہوا ہے تو نظر بند ہے. زندگی یہ تھی سخت کوش. سورہ ون نجم عام دشتے خموش. اقبال کو سورہ نجم بڑی پسند ہے، بڑی جگہ اس کا ذکر یہ لاتا ہے. مقام ہے نا بلندیوں کا نبوت کی، اس لیے سورہ نجم کو ہمیشہ یہ لاتا ہے. قرأت قد خلیل آئے بوج، روح پاک جبرائیل آئے بوج. دل ازو در سینہ درد ناصبو، شور اللہ خیزد از سرو. جی یہ تو یہاں بھی بات کرتا ہے، وہاں سے نہیں ہو جاتا کہ جہاں بھی کہیں اس کی کیفیت یہ ہو وہاں یہ صورت ہو جائے. یعنی اس کی قرت کی یہ خصوصیات بتاتا ہے کہ اگر کسی قبرستان کے اندر بھی وہ اس کی قرت ہو جائے تو وہاں سے مردے بھی اللہ کو پار اٹھے اور اٹھائے. اس طرح دے شولہ بخش دوگرا سو نفسی نیج حد داؤدرا. یعنی اس کی قرت کے اندر جو نغمیت ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ داؤد جیسے نغمہ ساز کو بھی وہ تو وہ مستی وجد میں لے آئے. آشکارا ہر غیاب از کر اتش، بے حجاب ام الکتاب از کر اتش. جی غیاب غیب unseen world. منزجا برداشتم برخاستم بعد از نماز. غصہ واقعی پیچھے بیٹھا ہے ان کا نماز بھی. دست ہو گوسی نماز راہ نیاز. افغانی انعام. اب رومی انٹروڈیوس کراتا ہے اسے، یہاں اپنا انٹروڈکشن اپنی زبان سے نہیں کرتا. کتنی حسین بات ہے. تمہید میں جب آیا ہے تو وہ ساری چیز وہاں شاعرانہ تعلیم اپنے متعلق آ رہی ہے. یہاں جو ہاتھ چوما ہے تو اب راہ نیاز چوما ہے. اب یہاں اپنے متعلق کوئی بات کہنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے. اس لیے یہاں پھر رومی کو بات لے آیا ہے. گفت رومی ذرہ گردو نوارم. کیا بات ہے. در دلے ہو یک جہان سوز و درد، ذرہ گردو نوارم. چشم جز بر خویشتن نہ کشادائے. کیا بات ہے. اقبال نے وہ لکھا نا اس میں قیامت مشرق میں
کہ میں نے نافلاتو سے نہ بوسینہ سے کسی سے میں نے آنکھ کی بھیک نہیں مانگی. یہ وہ چیز ہے کہ چشم بر جز بر خویشتن نقش آدائے دل بکس نہ دادائے. ایک لفظ ہے آزادائے. بکس دل بکس نہ دادائے آزادائے. تنگ سیر اندر فراخ آئے وجود. جو لفظ نہ آئے کہیں وہ پوچھ لیا کرے ساتھ ہی میں یوں بھر جاتا ہوں. تنگ سیر اندر فراخ آئے وجود منظر شوخی گل پورا زندہ روح. اب یہاں سے اس کا نام زندہ روح دیا جائے گا. ایک ندی جو رواں ہے زندہ روح ہوتی ہے, جو رواں ندی ہوتی ہے. اقبال کو یہ تشبیہ بہت پسند ہے. یہ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. زندگی جوئے روان اس کو رواں صاحب دودھ. تو یہ زندہ روح ہے. زندہ روح افغانی کہتا ہے زندہ روح. اس نے کہا تو اب یہ اسی سے ہی اس کو مخاطب کرتا ہے. زندہ روح اب خاک دانے ماں دگو اب زمینوں آسمان ماں دگو خاکیوں کیوں کرسیاں روشن بسر اب مسلمانہ بدے مارا خبر. کیا بات ہے. یعنی ان لوگوں کے دل میں ملت کی محبت کتنی ہے. بالکل جیسے ایک بگڑے ہوئے بچے کو ماں مارتی ہے. یہ اس قسم کی تنقیدیں یہ تینوں. یہ حلیم طاہر کے دل میں بھی ان کے میں نے دیکھا اس رسالے سے اتنی محبت ٹپک رہی ہے مسلمان. افغانی کی بھی یہ کہتی ہے. یعنی یہ ملتیں اس زمانے کے افغانستان والے, ہندوستان والے, مصر والے, ترکی جو کچھ تھے, لیکن ایک درد لیے پھینکتا ہے ان کا. یہ کہتی ہے. اقبال کی بھی یہی کہتی ہے. یعنی وہ اقبال کے دور کا ہندوستان کا مسلمان پہلے دور میں جس نے یہ کچھ اس نے کہا, کتنی محبت اس کے دل میں ہے. اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں کام کر سکتے ہیں. جو ایک ہمارے ہاں یہ دور ہے نا مودودی کا, اسی کو اقبال نے یہ کہا ہے نا کہ ہماری آنکھ کے اندر, میری آنکھ کے اندر میری شبنم جو ہے سمندر ہے, ان کی آنکھوں میں کنڈکٹوں کا سمندر شبنم ہے. یہ لکھا ہے. خاکیوں کیوں قدسیاں روشن کرتا ہے آج مسلمانہ بدے نارا خبر زندہ روح در ضمیر ملت گیتی شکن. اب بھی یہ وہ دور ہے جس میں اس نے یہ لکھا تھا جب ہندوستان میں ہمارے ہاں یہ مارکا دین و وطن جو تھا سرگر, خود یہاں کی چیز جو تھی وطنیت کی بنیاد کے اوپر ملت کی تشکیل نہ قومیتیں اوطان سے بنتی. اور یہ ساری چیز تو تھی. مغرب نے نیشنلزم کا تصور دیا. نیشنلزم کا تصور اسلام کی جڑ کاٹ دیتا ہے. اقبال نے اسی لیے اسی دور میں یہ کہا کہ یہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے, اور وہ کیا ہے کہ اسلام کی جڑ کرتی ہے اس سے. اے مصطفی خاص میں اس بت کو ملا دے. اسی دور کے یہ شعر ہیں. یہ نہیں, وہ تو 12-13 کے شعر ہیں. یعنی جب نیشنلزم جو تھی وہ زور کے اوپر تھی, تو اس زمانے میں یہ مسلمانوں کو اس سے مطلب وہ کر رہا تھا کہ اسلام کی قومیت اسلام کی جڑ کرتی ہے. اس کی جو قوم آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر ہو اسے وطن کے نسل کی ان کی تنگنائے کے اندر محبوس کر دینا اسلام کی تو جڑ کرتی ہے. یہ رونا یہاں رو رہا ہے, اور اس لیے اس کے تیر رہا ہے سطح کے اوپر کہ ہندوستان میں اس زمانے کے اندر بڑے زوروں میں تھی یہ بات. در ضمیر ملت گیتی شکن, یعنی جو ملت گیتی شکن ہے, جو کائنات کی جتنی بھی راستے میں دیواریں اور آبسٹیکلز آتی ہیں, وہ ملت ان کو توڑنے والی جو تھی. دینوں آویز سے دین و وطن, اس ملت کے ہاں میں نے دین اور وطن کے اندر ایک جنگ ہوتی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں. روح در تن مردہ از جو سے یقین,
نا امید از قوت دین مبین. یہ کتنا پہلے اس شخص نے یہ کہا تھا، نا امید از قوت دین مبین. اندازہ لگائیے کہ اس ایک کانسیپٹ آف نیشنلزم سے ابوالکلام آزاد جیسا شخص جس کا سن 11-12 کا آپ الحلال پڑھ کے دیکھیے، یعنی وہ تمام معالم اسلامی میں ایک وحدت کا قائل، ایک بحر مواد بنانے والا، اسلام کے متعلق اس قدر امیدوں کا شہزادہ اس دور کا، صرف اس نیشنلزم کے، اس دین و وطن کے مارکے نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا کہ اس کم وقت کے مرنے کے بعد جو اس کی کتاب شائع ہوئی، اس کتاب کے آخری پیراگراف کے اندر وہ یہ لکھتا ہے کہ اسلام نے آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر ایک ملت کی تشکیل کرنے کی کوشش کی تھی. 100 سال کے تجربے یہ بتا دیا کہ یہ ایک ناکام کی خواب ہے جو کبھی ان کا ممکن، وہ کبھی عمل میں نہیں آ سکتی. اس لیے لکھتا ہے، اس لیے اب اس ناکام تجربے کو دہرانا حماقت نہیں تو اور کیا. ناکام تجربہ اتنا نا امید ہوا، نا امید اور قوت دینے میں بھی دیکھا. حالانکہ اس دور میں ابھی یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ یہاں تک پہنچ جائے گا. اس نے یہ چیز جو ہے اس سے 20 برس بعد یہ بات کہی اس شخص نے مرتے وقت، تو اسلام سے نا امید ہو گیا. ہم نے 38 میں یہ کہا تھا، میں نے 38 میں لکھا تھا ابوالکلام کے متعلق کہ یہ شخص بالکل دین سے نا امید ہے، اسلام کے مستقبل کی طرف سے بالکل نا امید ہے. یہ شخص اس کے دل کے اندر کوئی ایمان باقی نہیں رہا ہوا، وہ یہ سارے کسی کاروں کے بنا تو یہ چیز کہہ رہا. لیکن بات ہی یہ یہاں جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ قوت دین مبین سے نا امید ہو گئے. جس دین نے انسانیت کو ایک برادری میں پرونا ہے، اس دین کے متعلق یہ کہنا کہ آئیڈیالوجی بیسس کے اوپر بھی اپنی بھی ایک قوم نہیں بنا سکتا، اس کے دوسرے سے نا امیدی ہے. ترک و ایران و عرب مست فرام نیشنلزم کا ایک چیز جو انہوں نے دی، وہ سب اس کے اندر بہ کرے جا رہے ہیں. ہر کسیرا در گلو شخص فرام، وہ کانٹا، وہ مچھلی کا کانٹا. ہاں جی، وہ شیر بھی آتا نہیں جی، اس میں شاعری کی وجہ سے برے عالم بہت بڑا بہر ہے، یہ چھوٹی گئی اس واسطے وہ نہیں اس سے جا رہا ہے تو باقی مضمون اٹھ جاتا ہے. اور دونوں لے لیے مشرق سلطانیہ مغرب خراب، دونوں چیزیں کیا بات ہے سر. پوری مشرق کے اوپر اس زمانے کے اندر ان کی چیزیں سے متعلق تھی. مشرق سلطانیہ مغرب خراب، اشتراک کا دین و ملت برداستہ، دونوں چیزیں لے آئے. اشتراکیت اور قومیت. اشتراکیت میں دین اور ملت دونوں سے جو ان کی تعلقات تھی وہ تھی، اور مشرق کے اوپر مغرب کی انٹیگریشن میں چیز وہ استعمال ہے. اور تمہاری تصویر یہ ہے کہ آپس میں بھی تم نفاق پیدا کر رہے ہو. بگڑا شام و فلسطینوں یا تو ہے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جائے. اور دوسرا ہے غبارہ آلودہ رنگ و نسب ہے بال و پر تیرے، تو ہے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فسان.
یہ ہے اس کا طلوع اسلام 21 کا، یہ وہی چیزیں ہیں. تو اگر داری طویل خوب و رشت، دل نہ بنتی با قلوخ و تنگ و خشت. یہ وطن یہ زمین سوائے سے کہ اس کے اندر پتھر مٹی اینٹیں ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتی ہے، قلوخ ڈھیلے مٹی کے. چیخ دی کیا بات ہے برخاستن از روئے خاک، مٹی سے مٹی سے اٹھ کے اونچا ہو جانا. تاج خود آغاز گردد جان پاک، تاکہ انسان کی جان اپنے آپ سے آگاہ ہو جائے. مینا گنجت آ کے گفت اللہ در حدود ہی نظام چار سو. وہ تو کائنات کی پوری 400 کے اندر نہیں سما سکتا کہ جائے کہ ایک وطن کی 4 دیواری کے اندر تم اس کو معبود کر دو. سر کا از خاک برخیزت جو خاک، انسان جو ہے یہ گھاس کا تنکا ہے، خاک سے اس میں شبہ نہیں کہ وہ ابھرتا ہے، لیکن خاک سے ابھر کے ہے فگر در خاک میرت جانے کا. وہ خاک سے ابھر کے تو اس کا وجود قائم ہوا. تو کتنا افسوس ہے کہ پھر یہ خاک کے اندر یہ سارا مل کے اپنے آپ کو فنا کر دے. گھر کے آدم بر دمید از آب و گل، رنگ و نم چوں گل کشید از آب و گل. اس میں شبہ نہیں کہ آب و گل کے ساتھ اس کی نسبت ایک ہے، اس لیے کہ اس کا جتنا یہ پیکر ہے وجود کا یہ تو میٹیریل ہے، لیکن رنگ و نم کیوں گل کشید از آب و گل، اس کا اتنا ہی تعلق ہونا چاہیے آب و گل کے ساتھ کہ وہاں سے یہ نمی جو ہے وہ چوس لے اور پھول بن جائے. پھول سے آب و گل نہیں ہوتا ہے. اگر در آب و گل غلطت مدام، ہے اگر برتر مقرد دی مقام. گفت تن کہتے خاکی یہ کہتا ہے، تن بھی گفت اس کے معنی تن بھی گوئے تن گفت تن در خاک در شو بخا کے راہ گزر. تن کی تلقین یہ ہے کہ خاک کے راہ گزر کے ساتھ مل جائے. داشودن کے معنی ہوتا ہے مل جائے، یعنی یہ دنیاوی زندگی تو راہ گزر ہے، منزل تو آگے ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ راہ گزر کی خاک کے اندر ہی مل جائے. گفت جہاں پہنائے عالم را نگر، کائنات کی فراخیوں کو وسعتوں کو دیکھو. جہاں نہ گنجے در جہاد ہے ہوش مند، مرد حر بیگانہ از ہر قید و بند، حر بے خاک تیرا آئے در فروش. زاں کے از بازاں نے آئے کار موش. باز جو ہے وہ چوہوں کا کام ہوتا ہے، دلوں کے اندر گھسنا چوہوں کا کام ہے. تاریخ غار اور مٹی سے مرد حر کی قلب اضطراب میں آ جاتا ہے. باز فضا کی پہنائیوں میں اڑتا ہے، چوہے کی طرح مٹی کے دل کے اندر نہیں رہتا. کفے خاکے کے نام ایزی وطن، عید کے گوئی مصر و ایران و یمن. خالق نام ہی سمجھا جی اس کا مسلک. دیکھا کس طرح سے وطن کی 4 دیواریوں سے آگے بڑھ رہا ہے. با وطن اہل وطن کا نسبت ہے، بس ایک ریلیٹو سی چیز ہے کہ کتنا رہنے والا ہے، بس ایسی نسبت ہے، صرف ایک بس اتنی سی نسبت اس کو ہونی چاہیے. زاں کے اب خاکش طلوع ملت، اس لیے کہ وہ ایک قوم جو تم نے بنانی ہے وہ بہرحال وہیں سے پیدا ہوئی ہوتی ہے، لیکن اندری نسبت اگر داری نظر نقطۂ بینی ز منہ باریک کر، اتنی سی نسبت میں بھی غور تم کرو گے تو بڑی ایک عجیب بات نظر آئے گی. اور وہ یہ کہا جائے گا نا کہ بھائی ٹھیک ہے، جس خاک سے ایک قوم پیدا ہوتی ہے اس خاک کے ساتھ تو اس کو آخرت تک ایک نسبت رہنی چاہیے. وہ کہتا ہے نسبت اتنی ہے، گھر کے از مشرق برائے آفتاب، با تجلی ہائے شوخ و بے حجاب، در تبو تابست از سوگے درو، تاز قید شرق و غرب درو. واہ واہ،
یعنی وہ خاور کہتے ہیں سورج کو محض مشرق کی نسبت سے، لیکن وہ اپنے سوز درون سے اتنی چمک پیدا کرتا ہے کہ سر کو غرب کی نسبتوں سے بلند ہو جائے. بس ملت کو وطن سے اتنی نسبت ہے جیسی کہ آفتاب کو مشرق سے جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے. واہ واہ، تو بڑی خوبصورت تصویر ہے، بڑی خوبصورت تصویر. بردمد از مشرق خود جلوہ مست تا ہما آفاق را آر بدست. کیا بات ہے ملت اسلامیہ کی. دیکھا بیٹا کیا کیا چیزیں ناز اس ایک خوبصورت تشبیہ سے کتنی بڑی بات واضح کر جاتا ہے. فطرت از مشرق و مغرب بری گرچہ او از روح نسبت خاور نسبت کو کس طرح سے ختم کر کے رکھ دیا جاتا. اس طرح کی یہ تو ملوکیت جی. خاور کے معنی مشرق خاوری کو سورج کو کہتے ہیں. خاور سورج کو کہتے ہیں مشرق کی وجہ سے خاوری نسبت ہو گئی اس کی. اشتراک و ملوکیت دوسرا ہے. اشتراک اس لیے اس کے خلاف ہے کہ اس میں داریت ہے. افغانی نے جو ایک پیمفلٹ لکھا ہے، رسالہ لکھا ہے، کتاب ہے طرح کی، وہ ہے رد داریت میں. مادیت اس کا نام ہے، رد داریت میں وہ کتاب ہے. وہی اس کا ماسٹر پیس ہے، وہی ایک ہی تو تصنیف ہے. تو اس کا جو افغانی کا جو پیش کرنے کی چیز ہے وہ رد داریت ہے. اشتراکیت کے خلاف جو جہاں یہ بات کہتا ہے رد داریت میں کہتا ہے. ان کے ہاں جو خدا کا انکار ہے نا، یہ صرف اس حیثیت سے اشتراکیت کے خلاف کہہ رہا ہے. اشتراکی جو معاشی نظام ہے اس کے خلاف نہیں کہے گا یہاں یہ کچھ. اشتراکیت کی بنیاد جو انہوں نے رکھی ہے خدا کے گاڈ لیسنس کے اوپر، یہ اس کے خلاف ہے، یاد رکھیے گا. اشتراکی معاشی نظام کے خلاف نہیں ہے. اور دوسرا خلاف ہے یہ ملوکیت کے بادشاہت نہیں ہونی چاہیے. افغانی کے دو ہی پیغام تھے، داریت نہیں ہونی چاہیے، ملوکیت نہیں ہونی چاہیے. اب دونوں کو یہ لا رہا ہے. صاحب سرمایہ از نسل خلیل مارکس. نسل خلیل بنی اسرائیل میں سے یہودی جو تھا، مارکس یہودی تھا نا. حضرت ابراہیم یعقوب کے بعد جو تھے حضرت ابراہیم سے وہی نسل چلی آ رہی ہے. ابراہیم کا پوتا یعقوب تھا، اس کے بیٹے ابراہیم کی نسل سے نہیں ہے. آج نسل خلیل وہ آگے چل کے آپ کہیں گے اس کو کے ساتھ بنی اسرائیل، لیکن بنی اسرائیل تو نسل خلیل تو کہا جائے گا نا. وہ بات اور ہے جو میں بتاتا ہوں. جو کچھ اقبال کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہے ناز کے لیے، اس کو رد بھی کرتا ہے نا. تو جیسے پولیس مائل لاٹھی چارج کیا جاتی ہے نا، لاٹیاں جو رون بن کے، یہ اس قسم کا کرتا ہے اس کو مائل. اس لیے یہودیت جو اس کی ہے نا، اس کو یہودی کہہ کے نہیں پکارا. وہ تو بڑی قابل نفرت چیز ہو جاتی ہے نا. خلیل کے ساتھ ایک محبت کی چیز ہے. بعض کو ٹھیک کہتا ہے کہ یہودی نسل خلیل سے ہے. تو یہ جو سافٹ کارنر ہے نا اس کے دل میں، آپ دیکھیں گے اس کی رعایت رکھتا جائے گا. جہاں بھی آتا ہے مارکس کو، اقبال کو آپ دیکھیں گے اس کو تنقید کرتا ہوا اس کا ایک سافٹ کارنر کیا. صاحب سرمایہ کیپیٹل اس کی کتاب جو ہے دا کیپیٹل، ڈارک کیپیٹل. اس لیے صاحب سرمایہ کیپیٹلسٹ نہیں ہے اس کے معنی. تو لکھ لیجیے کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے. کتاب کے مصنف کو وہ کہتے ہیں نا صاحب قرآن جیسے رسول اللہ کو کہتے ہیں. صاحب سرمایہ از نسل خلیل یعنی پیغمبر بے جبرائیل. اچھا پوچھو نہیں کسی دوسری جگہ اس پیغمبر والے عبارت کتاب. بس گاڈ کو بیچنے سے بننے کا بے جبرائیل ہے. کتنی بڑی چیز ہے صاحب. پیغمبری کر دو پیغمبر نہ تواں گفت، اپنے متعلق یہ کہا ہے اس نے. پیغمبری تو یہ ہے، اگر جبرائیل ساتھ آ جائے
تو پھر وہ پیغمبر وہ ہو جاتا ہے. بے جبرائیل ہو تو پیغامبر ہوتا ہے. اصل میں یہ محفل تو بہت بڑا ہے نا انسانیت کے لیے اس کے بعد، لیکن بے جبرائیل یہ ہے بھی مقام جہاں آ کے یہ اس کی عظمت شاعری کی اس کی کھلتی ہے اقبال کی. وہ ہے نا اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ہمدردی نو انسان کی بنا کے اوپر اس کا مقام بڑا بلند رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف قرآن ہے آپ میں وہ آگے نہیں بڑھنے دیتا اس کو. تو اب دیکھیے دونوں رعایتیں کتنی خوبصورت رکھتا جا رہا ہے. زاں کے حق در بات لے او مزمرت. ہاں اور بات کیا گیا قلب ہو مومن دماغ کافر. اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کا قلب اور دماغ دونوں مومن ہو. کیا بات ہے صاحب قلب ہو مومن. اس لیے کہ جو درد ہے انسانیت کا مارکیا کا میں سمجھتا ہوں اتنا دردمند دل جو ہے ہمارے اس دور میں شاعری کہیں پیدا ہوتا یہ اس کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیے غریب تو پر خطے ہو گئے اس زندگی ایک وقت کی روٹی کے لیے. دماغ کی کیفیت یہ ہے کہ یعنی یہ جو کچھ دیا ہے اس نے جی کیپٹل کے اندر دنیا کے اندر چند معاشی ہے صاحب معیشت ہے جو اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بات کیا کہہ گیا ہے. بہت ہی قابل تھا یہ سب، لیکن بھیک کے ٹکڑے نہیں در بکر مارا اپنے ذات انگلینڈ میں بھی اس سلم کے اندر جا کے وہ رہ رہا تھا. بچے مل رہے تھے کرایہ دینے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو کبھی اس نے اس جھوپڑی سے نکال دیا کبھی اس نے وہاں سے پھینک دیا. یہ لیے پھرتا تھا تو چھاپتا نہیں تھا ان چیزوں کو. یہ کیفیتیں اس کی ہو رہی تھی. ورنہ وہ اگر چاہتا اپنے قلم کے زور سے تو پوچھو نہیں کیا کچھ کما سکتا. تو یہ انسانیت کا درد ہے نا جو لیے پھرتا ہے اس کا حق تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ان کے کمیونسٹ سے باہر جو ہے جو اقبال نے اس کو ٹریبیوٹ یہ کیا ہے نا کوئی چیز دوسرے میں آتا نہیں. اور اس سے اس کی وسعت نظر آتی ہے. اس شخص اپنا ہی ابھی اس کا دوسری جگہ سے لایا ہے خود اس کا، لیکن چونکہ دوسری جگہ سے کوڈ کیا ہے اس واسطے اس کو یہ نہیں یہ تو ابھی تو یہ اس کا کر رہا ہے انٹروڈکشن اس کی دے رہا ہے. غربیاں گم کردہ ان افلاک را در شکم جویند جانے پاک را رنگ و بو از تن نگیرد جانے کا جز وطن کارے ندارد اشتراک. یعنی لائف کو فزیکل لائف کہنا جو ہے یہ ہے نا تن سے جو مراد لیتا ہے. دین پیغمبر حق ناشناس پیغمبر حق ناشناس پیغمبر کیا جا رہا ہے ایک نئی کیٹیگری پیغمبر دیے تو حفاظت کی ہے اس پیغمبر حق ناشناس بر مساوات شکم دارد افاق. یہ ہے اس کی بنیادی وجہ. تا اخوت کا مقام اندر دلست دیکھ او در دل نہ در آب و ملست. ہاں یعنی انسانیت کو اگر تم نے اخوت کے ایک درستی میں جکڑنا ہے تو قلبی کیفیت ان کے یہاں کی ایک ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم نے اگر روٹی سب کو ایک جیسی چھوڑی تو اخوت ہو جائے گی. اور ہم ملوکیت بدن رہا کر بہی دونوں ایک جگہ آ گئے ہیں. وہ بھی جسم کو چالتی ہے. یعنی خود یورپ کے یہاں کا جو فلسفہ ہے وہ سارا ہی فزیکل لائف کا ہے مٹیریلسٹک کانسیپٹ کا لائف ہے. ہم ملوکیت بدن رہا کر بہی سینہ بے نور ہو از دل صحیح. دیکھیے صاف طور میں کوئی نہیں جتنی ہماری پورا جان لیا یہ ہے فرق. اور کیا ہے وہ مثل زمبورے کے بر گم ہی چرب برگراں بے گزارے دو. یہ شاید کی مکھی پھولوں کو چوستی پھرتی ہے
بظاہر نظر آتا ہے کہ بڑی مشتاق ہے ان کی، کیفیت کیا ہے؟ پتیاں چھوڑ دیتی ہیں، رس چوس لے. کیا بات ملوکیت کی کہہ گئے. شاخو برگو رنگو بوئے گل ہوا، آہا بر جمالک نالا بل بل ہونا، یہ کچھ بھی نظر آ رہا ہے. التبسم رنگ بوئے بوئے او گزر، التبسم رنگ بوئے او گزر. ہاں جی، التبس خیری تلسم اس لیے کہہ دیا ہے کہ اوپر وہ کہتا ہے نا کہ شاخ و برگ و رنگ و بو گل ہما، لیکن اس کے اندر وہ جو روح ہی نہیں رہی. تو جب وہ کوئی شاع ایسی رہ جائے کہ نظر تو وہی آئے، حتیٰ کہ بلبل بھی اس کے اوپر فرشتہ بھی ہو رہی ہو، تو اس کو تلسم کہا ہے. یہ ہے جی اس کی. ٹھیک ہے جی، واؤ نہیں زیر ہونی چاہیے. کر کے صورت گو درمانی گزر، مرگ باطن در کے دیدن مشکل ہے. مرگ باطن، یہ مرگ ظاہر دیکھ لیں تو بڑا آسان ہے. نگر مرگ باطن در کے دیدن مشکل ہے. کیا بات کہہ گیا صاحب؟ مرگ باطن در کے دیدن مشکل ہے. گل مخا اورا کے در مانو گل. دیکھتے ہیں مرگ باطن اس گل کی کیا بتا گیا جس میں سے وہ شہد کی مکھی چوس کے لے گئی ہے. سارا اس کا جو رنگ اور اس کی پتیاں اور اس کا یہ سب اسی طرح سے ہے، حتیٰ کہ فریب کھا رہی ہے بلبل بھی اس کے اوپر. تلسم ہے نا یہ، لیکن یہ مرگ باطن ہے. مرگ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر تلسم باقی نہ اس کے اندر ہے. مرگ باطن ملوکیت جن قوموں میں آتی ہے وہاں مرگ باطن ہو جاتی ہے. جب دونوں آ گئے اشتراکیت و ملوکیت، ہر دو بار جان نہ صبور و نہ شفیع. اب ان کی حالت بھی بتا رہا، صبور و اطمینان نصیب ہی نہیں ہے. ہر دو جذبہ ناشناس آدم کرے، واہ واہ، جذبہ ناشناس آدم کرے. زندگی ایرا خروج، کیا مصرع ہے بھی سارا خراج. یہاں ساری چیز انار کی. خروج کے معنی بغاوت ہے، انار کی، بلکہ بغاوت بھی نہیں، انار کی کے معنی میں کوئی آتا ہے ہمارے. انار کی انار کی انار کی انار کی سب کچھ یہ کیا ہے؟ لا کلیسا لا الہ ہو زندگی ایرا خروج سارا خراج. چلے جاؤ درمیان ہی دو سنگ آدم زجا. اس کا سانس بیچارے کا اتنا سا نرم و نازک سیسا حصہ ان دو شخصی کے پاسوں کے اندر پس رہا ہے. با علم و دین و فن عرب شکست اشتراکیت اور برد جارا زتن نارا زدف، وہ دونوں چیزیں چین کو لے جائیں. اشتراکیت کے متعلق تو پھر یہ اس نے کہا تھا کہ یہ خدا نامے برد جانے برد اشتراکیت، اس کے متعلق کہا ہے برد جانا زتن نارا زدف. غرق دیدم ہر دورا در آب و گل، ہر دورا تن روشنوں تاریخ دل. اور اس کے خلاف زندگانی سوختن با ساختن. دیکھا ڈسٹرکشن کے ساتھ کنسٹرکشن کیسے آئی ہے. سوختن با ساختن در گلے سکھ میں گلے انداختن. یہ ہے زندگی. وقت میری کتنی ہوئی، جتنے غریب ہیں جتنی اسی بھوکی ہے ساری مطلب تو لے رہی ہیں. تو انسان کو اگر یہ منزل مقصود یہ بتا دی جائے تو اٹریکشن تو بڑی ہے نا اس کے اندر. بڑا فریب ہے روٹی دینا،
لیکن روٹی کو مقصود حیات سمجھ لینا تو بہت بڑا فریب ہے، پوری کی آدم فریب، یہ ہے زندگی۔ مٹی کے اندر ایک دل پیدا کر دینا چاہے، یہ ہے چیز، یہ دل انسان دل ڈال دینا، مٹی کے اندر دل ڈال دینا جو ہے یہ ہے زندگی حقیقت۔ وہ دل وہ سارا کچھ جو طاقت جو سازگارہ کا مرکز وہ دل کو لیتا ہے نا، یہ کل کے معنی ہو گئے نا کہ فزیکل لائف سے اپارٹ فرام دیٹ جو انسان کے اندر اور شے ہے اس کو دل سے تعمیر کیا، پرسنالٹی اس کے کہہ دیجیے، جس کو وہ نفقت کی ہے روح نہ کہا ہے، وہ چیز ہے نا جس کو دل یہاں تعمیر کر گیا ہے۔ اچھا جی بس کریں گے، بڑا خوبصورت ہے یہ، بڑا خوبصورت ہے، سارا دین کا نچوڑ اس کے اندر آیا ہے، یہ بادشاہ کا جو ہے پروے کس سے یا چھوڑ دیں ہے نہیں ہے تو وہ بات اس میں کوئی چیز فلسفے کی نہیں ہے، وہ تو آپ لوگوں کا تو سمجھا ہوا ہے جو اتنا قرآن کو سمجھ گئے ہوئے ہیں، یہ اسلام کو سمجھ گئے، ان کے لیے تو بات بڑی آسان ہے اور ہم نے تو اس کو دہرایا ہوا تھا ہوگا تھا، لیکن ہے اس کے اندر وہ دین کا نچوڑ اس پیرے کے چھوڑ دیں۔ آج ہم صفحہ 70 کے آخر میں آ گئے، جمال الدین افغانی کا پیغام یہاں سے ختم ہوا اور اس کے بعد سعید حلیم پاشا کا پیغام آئے گا اور اس میں بال میں مغرب کا میٹیریلسٹ کنسپٹ آف لائف اور دین کا نظریہ جو ہے ان دونوں کو اس کا تقابل دیا ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ ان کے امتزاج سے کس طرح سے اسلام کا فیولہ تیار ہوتا ہے۔ بڑا اہم پیسج ہے اس کے اندر، اس لیے ہم اسے اگلے درس تک اٹھا رکھتے ہیں۔ آج کا درس یہی ختم کر لیتے ہیں۔